کوشش تو ہم بھی روز کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، ایفرٹ دیتے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ ہر وقت ہم ایسی ہی سوچ میں بہت سارے لوگوں کو مبتلا دیکھتے ہیں کہ میں بھی تو یہ کرتا ہوں. ہر وقت وہ اپنا اور دوسروں کا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. تو یہیں پہ ہی سٹارٹ ہوتا ہے ایک نیگیٹو تھاٹ کا وہ پورا آپ کہہ سکتے ہیں بادل چھا جاتا ہے، جو اور زیادہ ہنڈرنس کریٹ کرنے لگ جاتا ہے. جتنا اس کے اندر دھنستے جائیں گے ایک ایسی دلدل ہے جس میں سے باہر نکلنا جب تک آپ نہیں کوشش کریں گے نکل نہیں سکتے. لیکن یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ دلدل کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جتنا آپ زور لگائیں گے جتنا اس سے تو وہ آپ کو اور کھینچے گا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانیوں کے لیے پیدا کی ہے، لیکن ہمیں صرف ایفرٹ کرنا ہے. تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جی اس سارے کے اندر وجہ کیا ہوتی ہے. اور ایک اور چیز اس میں میں ایڈ کرتا ہوں، بہت سارے لوگ بہت پیسہ بہت کچھ، ہم سب اگر اپنے ارد گرد دیکھیں ہم بھی اسی میں شامل ہیں. ہم لوگ بہت سارا کچھ اچیو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا ہوتا ہے، کبھی ہم اپنے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں اگر ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ اب ہم ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں خوشی نہیں ہو پاتے، مطمئن نہیں ہو پاتے، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اندر سے. وہ جو ہے نا کہ سکون قلب وہ میسر نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ کیا ہے کبھی ہم نے سوچا؟ تو یہ سکون قلب ملتا کب ہے ہمیں یہ تو پہلے دیکھنا ہوگا، اور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. کیونکہ اگر ایک چیز ہم کر نہیں پا رہے ہیں جب تک ہم اس کی وجہ کو نہیں نہ جانیں گے یا ہم دیکھیں گے کہاں پہ کمی ہے تو شاید ہم آگے چل ہی نہیں سکتے. شاید نہیں، یقیناً ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم اسی میں گھومتے رہیں گے اور ایک ایسا زندگی کے چکروں میں چل جائیں گے کہ وہ زندگی کا چکر ہی وہاں پہ ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سارے کو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اس سوچ سے باہر آنا ہے. اس سوچ سے باہر آنا ہے کہ ہم کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. کوئی دنیا میں پیچھے نہیں ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے پاس پیسے کم ہیں یا پیسے زیادہ ہیں، لیکن پیچھے رہنا از سم تھنگ ڈفرینٹ، جو نہ تو آپ پیسے سے میئر کر سکتے ہیں، نہ کسی کی مال و دولت سے، نہ کسی کے رہن سہن سے. یہ اصل میں آگے یا پیچھے، آپ کا کامیاب یا ناکام یہ ڈیفائن کرتا ہے، یا یہ اس چیز کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں سمجھتے ہیں. اگر تو آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں تو آپ مطمئن اور زیادہ ہو جائیں کہ آپ واقعی کامیاب ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے آگے نہ ہو. یہ بالکل کئی دفعہ میں اس کی سوچتا ہوں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہر ایک ایک اپنی منزل ہے. ہم لوگ یہاں سے اسلام آباد کے لیے نکلتے ہیں، اب مجھے اسلام آباد جانا ہے. اب میں ساتھ جو گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور ہماری نیچر کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نہ اس کی منزل اور اس کا جانا اور اس کی نکلا کب تھا اس کی ریکوائرمنٹ، اور اس کو ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو، ہمارے قریب سے کوئی گزر جائے. یہی ہم لائف میں کرتے ہیں. ہمارے قریب سے کوئی گزر جائے ہم اس کے ساتھ کمپٹیشن لے جاتے ہیں. اوئے میرے پاس تو یہ پراڈو تھی، یہ 7 سیوک والا یا فلاں والا میرے سے آگے نکل گیا. تو آگے اور پیچھے کا کانسیپٹ لائف میں بھی ایسا ہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کبھی آپ یہ جب سوچتے ہیں اپنے آگے ذرا نظر دوڑائیے گا کتنی گاڑیاں آپ سے آگے ہیں. تو آپ آگے کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے آگے نکل گیا گاڑی آگے چلے گی وہ آپ سے آگے ہے. بالکل بھی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا جی. نہیں تو آپ روڈ خالی کروانا پڑے گا تو آپ صرف سب سے آگے رہیں گے، نہیں تو ادروائز تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی ایک کو چھوڑیں گے کوئی 10 آگے، 10 کو چھوڑیں گے 20 آگے، اور کنٹینیوس یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہمیں لائف میں بھی نا اس دوڑ سے سب سے پہلے تو باہر آنا ہے کہ وہ آگے ہے وہ پیچھے. بھائی اس کی اپنی منزل ہے، اس نے کب پہنچنا ہے یہ اس کے لیے ہے. وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے یا اس نے کیا کرنا ہے یہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ہاں اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری گاڑی رک تو نہیں گئی؟ کیا ایسا تو نہیں ہے میری گاڑی خراب ہو گئی ہے یا تنگ ہو رہی ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس کا خیال کریں. لائف کا بھی ایسی اپنی لائف کا خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے آگے نکلنے کے چکر میں میرے ٹائر اتنے اچھے نہ ہوں گاڑی کے تو میں اپنی کو نقصان کر بیٹھوں. تو اس کی چیزیں اس کے ساتھ، ہماری اپنی جو دوڑ ہے اپنے ساتھ ہے. تو اس سارے میں تھوڑا سا ہمیں ایک چیز کامن ملے گی. یہ جتنی بھی آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ سارا گھومے گا ہمارے مائنڈ سیٹ کے اوپر. ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیں کرتا ہے. کوئی کسی کے پاس مثال کے طور پر بینک بیلنس کے حوالے سے اگر بات کریں، ہو سکتا ہے کوئی اگر 100 روپے پہ تھا اگر وہ 500 پہ چلا گیا تو بھائی وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہے. اور اگر کوئی فار ایگزامپل اسی ٹائم پہ 1,00,000 پہ تھا وہ 2 پہ گیا، اگر اس ریفرنس سے بات کریں تو وہ کم سکسیزفل ہے. لیکن دوسری نظر میں دیکھیں تو اس کے پاس صرف 500 ہے، دوسرے کے پاس 2,00,000 ہے. تو پوائنٹ کیا ہے، کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ کون سکسیزفل ہے کون نہیں ہے. تو ہمیں اس دوڑ سے باہر آنا ہے. سکسیس اندر سے ہوتی ہے، کامیابی اندر سے ہوتی ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے بھی اندر تبدیلی چاہیے.
ہم لوگ بہت سارے موقع اس لیے گنوا دیتے ہیں کہ ہم اس ریفرنسز میں چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ تو میرے پاس یہ تھا. ابھی ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. میرے پاس ہی آفس میں ایک آفس ہیلپر آیا اور آئی ڈونٹ نو کہ کہاں پہ, لیکن اس نے مجھے جو ڈیٹیلز بتائیں کہ جی وہ کسی ہاسپٹل میں بڑے اچھے جی میں کام کرتا تھا. اب وہ بچہ بھی اچھا تھا, لڑکا بھی اچھا تھا, لیکن اس کے اندر نا مجھے 2 دفعہ میں نے اسے کہا کہ اس کے اندر مجھے یہ فیل آتی تھی کہ وہ ابھی اپنے کام سے نا ڈسٹرب رہتا ہے. تو میں نے اسے 2 دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں نے اسے کہا, بٹھایا اور اسے سمجھایا کہ بھائی, اس نے مجھے آگے سے جواب دیا, تبھی تو مجھے پتہ چلا کہ سر پہلے تو میں یہ تھا, پہلے تو میں نے اسے یہی کہا کہ یار وقت کے لحاظ سے نا چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہیں. اب تب خوش تھے, لیکن کیا آپ سے اوپر تب کوئی نہیں تھا؟ ڈیفینیٹلی تھا. تو آج بھی آپ یہی سوچو, آپ اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا چھوڑ دو اور ایفرٹ کرو. کل کو آپ ایک تھوڑی سی بہتر ڈیزگنیشن پہ تھے, لیکن آپ اس سے بہت اوپر جا سکتے ہو. لائف میں تھوڑا سا پیچھے آنے کا قطعی مطلب آپ کا ہار جانا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے سیدھے کروا رہا ہوتا ہے, آپ کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے کسی بڑی چیز کے لیے. تو ہمیں مینٹلی چیزوں کو پازیٹیو لینا ہوگا. نہیں تو آپ اپنی لائف کو دیکھ لیجیے گا. پوری زندگی ہر بندہ انڈیویجول, میں اپنی لائف میں دیکھوں ایک لمبی لسٹ ہے جہاں پہ میں نے ہمت چھوڑی, جہاں پہ مجھے لگا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں, جہاں پہ مجھے لگا کہ یار کہیں میں جو ہے نا کوئی کمی رہ گئی ہے. لیکن دین آفٹر سم ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ نہیں, وہ جو کمی فیل ہوئی تھی وہ میرے اندر کسی اور چیز میں امپرومنٹ کے لیے تیاری تھی, اسٹرینتھن کرنا تھا اس حصے کو. جیسا کہ پہلے بھی ایک دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ نظام قدرت ایسا بنایا ہے, ہم جم جاتے ہیں, ہماری پوری باڈی, یہ تو اللہ کی طرف سے عنایت ہے, ہم کسی ایک مسل پہ زیادہ ایفرٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. ہمیں کمفرٹ زون بریک کرنا ہے اگر ہم کسی چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل باڈی ویک ہے, ہم ایک جم جائیں کسی ایک مسل پہ. اب جس مسل کو آپ تنگی دو گے, اس کو تھوڑا سا دوسرے لفظوں میں دیکھیں, وہی کام ہمیں گھر کے کو کہیں نا یہ چیزیں اٹھاؤ ایسے بار بار کرو, ہم تنگ آ جائیں گے. تو وہی تنگی اگر اس مسل کو دے رہے ہیں نا, ایکچولی ہو کیا رہا ہے, وہ مسل اسٹرانگ ہو رہا ہے, وہ مسل تیار ہو رہا ہے, وہ مسل پاور لے رہا ہے, اسٹرینتھ لے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہم جو بعض دفعہ ہارڈ شپ کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو مطلب پتہ نہیں کوئی یہ ہے, یہ کوئی وبال ہے, یہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جس چیز پہ آپ زیادہ ایفرٹ کرتے ہو, آپ تھوڑا ہارڈ شپ دیکھتے ہو, تو وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور باقی مسلس اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے. تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھیں. اسٹیپ 1, اگر ہم کامیاب خود کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چیزوں کو آپ پازیٹیو دیکھنا شروع کر دیں. آپ خود فیل کریں گے, آپ کو اپنی کامیابی نظر آنے لگ جائیں گی. اگین میں بڑی دفعہ اپنی ٹیم سے بھی ڈسکس کرتا ہوں. ابھی آپ نہیں تو ایک ایگزامپل لیں, آپ جائیں جا کے ڈراور کھولیں کوئی ایک چیز کے حوالے سے, کہ مثال ہے مجھے وہاں سے اپنا پین لے کے آنا ہے, واپس آئیں اور پھر دوبارہ اس میں سوچیں کہ کیا اس میں میری کیز پڑی تھی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پورا ڈراور آپ کی آئیز کے سامنے تھا, لیکن آپ کی آئیز اور مائنڈ کے اندر جو رابطہ چل رہا تھا اس نے آپ کو وہی چیز دکھائی جو آپ کے مائنڈ نے اس کو انسٹرکشنز دیں. اس وقت آپ کا فوکس پیورلی پین کو ڈھونڈنے میں تھا. اب جب پین مل گیا, اب دوبارہ آپ جائیں گے, ایسا ہی ہوگا, دوبارہ جائیں گے تو آپ کو وہ کی بھی نظر آ جائے گی ادھر ہوئی. تو پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کا مائنڈ وہی آپ کی آئیز بھی ایون آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ کا مائنڈ سوچ رہا ہوتا ہے. تو مائنڈ کو مجبور کریں, اس کو پریکٹس کروائیں. اور یہ پریکٹس ہے, جیسے باڈی میں جم میں جا کے پریکٹس ہوتی ہے نا, مائنڈ کے اوپر بھی محنت ہوتی ہے. ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو تھوڑا سا ایفرٹ کریں, تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم دیں, اس کو تیار کریں. میں کئی دفعہ یہ اپنی ڈسکشن میں کرتا ہوں, اے آئی سے نا ہمیں اور بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہمیشہ یہ کہتے ہیں اے آئی کو تیار کیا جاتا ہے, ایکچولی وہ ریزیمبل کرتی ہے ہمارے مائنڈ کے ساتھ. ہم اپنے مائنڈ کو بھی اسی طرح تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, میں اپنے ڈیزائنرز کو بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آپ کو ایک ڈیزائن ٹاسک ملا, آپ کیا کریں کہ ڈیزائن کے لیے اپنے آپ کو پہلے ریسرچ کریں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایکچولی مائنڈ کو تیار کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں. ریسرچ کریں, ریسرچ کرنے کے بعد اپنا وہ ریسرچ کا ڈیٹا سارٹ کریں. سارٹ کرنے کے بعد مائنڈ کو ایک شارٹ لسٹ کر کے چیزیں دیں کہ اب ان میں سے سلیکشن دو. دین آپ دیکھیے گا بہت میچور, بہت اچھا, بہت ریفائنڈ آپ ڈیٹا مائنڈ آپ کو دے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم مائنڈ میں ہی بنا کچھ کیے, ایفرٹ کیے, پروسیس فالو کیے, ہم مائنڈ کو کہتے ہیں کچھ دے دو کریٹیو سا. اب وہ کہاں سے دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مائنڈ بنایا نا, وہ پروسیس ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر اگر اس کا ساتھ دیں گے, اس کو تیار کریں گے, اس کی ہیلپ کریں گے, تو وہ ان ریٹرن جو ہمیں پروڈکٹ دے گا وہ ہوگی جو ہمیں واقعی فائدہ دے گی. تو اب اسٹیپ 1 ہمارا کیا ہوا کہ ہم نے مائنڈ کو تیار کرنا ہے.
اچھا مائنڈ کیوں تیار نہیں ہوتا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے. اب کمفرٹ زون سے اس کو باہر نکالنے کے لیے بہانے کرتا ہے وہ. اب اس کے بہانوں کا علاج ہونا چاہیے. سب سے بڑا اس کا بہانہ ہوتا ہے جی ایک ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے کہ یہ جانا ہے پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، بھائی رہنے دو. اب وہاں پہ اگر تو ہم نے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا، وہ ایکچولی ہمارے اندر ایک فیئر ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اور وہ یا اس کا بینیفٹ اس طرح ہم نہیں فیل کر رہے ہوتے. خوف ضروری نہیں اس چیز کا کہ خوف کا مطلب وہ والا خوف، ہمیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگر میں یہ مثال ہے یہ ایفرٹ کر لوں گا تو اس کا کتنا بڑا بینیفٹ مل سکتا ہے. نہیں تو جب دل نہیں کر رہا اسی وقت اس کو کہیں وہاں پہ جا کے 1 کروڑ روپیہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے آپ کو جانے کے 1 کروڑ ملے گا، بھائی اس کا دل کیا؟ وہ گاڑی چھوڑ کے پیدل بھاگے گا تو دل کر پڑے گا نا. تو اصل معاملہ دل وہ اندر سے ڈاؤٹس کی وجہ سے، یا اس کو لگتا ہے مثال ہے میرا کہیں گیدرنگ میں جانے کا، اس کو ڈاؤٹ ہے کہ وہاں پہ وہ انجوائے کرے گا. اس کو یہ تو ڈاؤٹ سے خود کو نکالیں، بہت کلیئر پکچر دیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور تھوڑا سا اس کو عادت ڈال لیں اسٹیٹسٹکس میں، تھوڑا سا ویلیوز میں کہ اس چیز کا جانے کا یہ فائدہ ہے یا نہیں ہے. ڈیسیژن دیں، نہ کہ وہ جو ہوتا ہے نا کمفرٹ زون کی وجہ سے اس کے اندر گھس جائیں. پھر بہت سارا فیئر سے مراد یہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، میں نے یہ کوشش کی تو ناکام نہ ہو جاؤں، میرے یہ پیسے ضائع نہ ہو جائیں، میری یہ ایفرٹ ضائع نہ ہو جائے، میری یہ عزت میں اللہ نہ کرے لیکن کمی نہ آ جائے. تو یہ بہت سارے فیئر ہیں، تو اس کو آسانی دیں. اور اگین کیسے؟ چیک لسٹ بنائیں، اس کو نا شارٹ لسٹ کریں کہ کیا لکھ کے کوشش کریں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جتنا پینسل اور پیپر سے آپ پیار کریں گے اتنا، کیونکہ ویژول چیزیں چلی جائیں گی اس پیپر پہ آ جائیں گی اور مائنڈ کے اندر سٹوریج نہیں بنے گا. جتنا سٹوریج سے اس کو کلیئر کریں گے وہ آپ کو بڑی اچھی آئیڈیاز دے گا، اچھی ڈائریکشنز دے گا، تو بہتری دے گا. تو اس کی ہوگا کیا کہ پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں جو تیسری ہنڈرنس آتی ہے وہ آتی ہے پرفیکشنزم. اگین یہ اندر سے سیلف کریٹڈ ہے کہ یہ ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہوتا، مجھے یہ سہولت ملتی تو ایسا ہوتا، فلاں یہ کرتا تو ایسے ہوتا، یا ایکسکیوزز. جو ان دونوں کو میں اکٹھا اس لیے کروں گا کہ ایک طرح سے جو پرفیکشنزم بھی ہے وہ بھی ایکسکیوز ہے کہ جی پرفیکٹ سینیریو نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا کہ مجھے ایسا مستری ملتا تو میں یہ کام، تو یہ سارا یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے. لیکن اس کو اگر میں جنیرک بات کروں تو ایکسکیوزز. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب بھی ہم اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو ایک ایکسکیوز دے دیتے ہیں، آپ ایک لاجک دے دیتے ہیں کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا ٹیچر اچھا نہیں تھا، یا XYZ، یا مجھے یونیورسٹی نے نہیں سکھایا، یا میرے پیرنٹس نے میرا ساتھ نہیں دیا، یا جتنے بھی ایکسکیوزز ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو نا اپنے گرد دیکھنا چاہیے، کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے، کہ ایکسکیوزز کے اندر گھس گئے ہیں اور ہم جو ہے نا اتنے زیادہ وہ اپنی بہت ساری سکلز کے اوپر بجائے کہ ہم امپروو کرتے ہیں ہم ایکسکیوز دے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایکسکیوزز والی جو ایک سمپل ورڈ ہے اپنے جب بھی آپ بات کریں سوچ لیں کہ ایکسکیوز تو نہیں، کیا کسی طرح کا خوف تو نہیں، کیا کسی طرح کا ڈاؤٹ تو نہیں ہے، یا میں کو بہت پرفیکشنسٹ تو نہیں ہو رہا. تو یہ بیسک چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو آئی ہوپ بہت ساری چیزوں میں ہم بہتر طرح سے پرفارم کر سکیں گے.